السلام علیکم، گھومتی چائے کا بہت بہت سلام۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ یہ جناب گھومتی چائے ہم نے بنائی ہے، یہ ہائے ہائے ہائے، میں نے اس کا آج ٹیسٹ پہلے لے لی ہے، بہت مزے کی چائے ہے۔ بسم اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، اپنی بنائی ہوئی چاہ دا بڑا مزہ ہے اپنی بنائی ہوئی چاہ دا بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ اچھا جی، لو جی، اس وقت آج جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، سب سے زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں۔ یہ ہوتی ہے سیاست اور پلاننگ۔ اب اس وقت سب سے بڑی جماعت سینٹ میں پیپلز پارٹی بن گئی ہے، جبکہ یہ نون لیگ نے بننا تھا، کیونکہ نون لیگ کے 125 MNA ہیں۔ نون لیگ کے پاس پنجاب ہے، نون لیگ کے پاس بلوچستان میں بڑی سیٹیں ہیں، لیکن زرداری کے جو سینٹ میں نمبر بنا ہے نا، وہ ہے 24، سب سے زیادہ۔ اور عمران خان کا اور نون لیگ کا 19-19 دونوں کی برابر ہے، 19-19 برابر ہیں۔ اور ابھی KPK میں الیکشن ہونے ہیں، تو وہاں پہ ان کی اور زیادہ جو ہے نا وہ بن جائیں گی سیٹیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب رزلٹ سامنے آ گئے ہیں، آزاد امیدوار جیت گئے ہیں، آزاد ہیں۔ اب اللہ ہی جانے کی گل ہے کہ کون جیتا ہے تو کون نہیں۔ یہ بھی زرداری کے ہیں۔ فیصل واڈا کس کا ہے؟ نون لیگ کا ہے؟ نہیں، زرداری کے گنے 24 کی بجائے 25 ہو گئیں۔ محسن نقوی کس کا؟ نون لیگ کا ہے؟ نہیں، اس کے تو شہباز شریف سے اختلاف ہے، وہ بھی گنے، وہ ہو گئی 26۔ انوار اللہ کاکڑ کس کا ہے؟ آزاد امیدوار جیتا ہے، وہ ہو گئی اس کی 27۔ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ 27 سیٹیں ان کی بنتی ہیں۔ ابھی 3 آزاد امیدوار ہیں، یہ 1-2 دن میں پارٹیوں میں کو جوائن کر لیں گے یہ نا۔ بہرحال زرداری صاحب ٹاپ پہ آ گئے ہیں، اور ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم نون لیگ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، سب کو جو جیتے ہیں ان سب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور جو فتنہ پارٹی ہے، انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ وہ انہوں نے کھلواڑ بنا لی ہے، سیدھا جج کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسی تہاڈی گل نہیں مندے، ہم نے نہیں ہے حلف لینا، نہیں لیا، انہوں نے نہیں لیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس طرح جارحانہ موڈ میں ہیں، اور یہ وہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا جی، جو ججوں کو دھمکانے کا سلسلہ، آپ کو 8 ججوں کو جو خطوط لکھے ہیں، خطوں کا زمانہ ہے ویسے تو آج کل، تو اس میں انہوں نے FIR درج کرا دی ہے، اور ججوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں دھمکانے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے وہ کیمیکل جو ان کا وہ کہتے ہیں جی کاغذ پہ لگا ہوا تھا، اس کی لیبارٹری ٹیسٹ بھی بھیج دیا ہے۔ اب وہاں سے وہ جو آئے گا رزلٹ، تو اس کے مطابق ڈکلیئر ہوگا کہ واقعی اس میں کوئی مذاق ہے، یا عام پاؤڈر ہے، پت پاؤڈر ہے، پت دا موسم آنے والا ہے، پت والا پاؤڈر ہے، یا انتھراکس جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہے، کیا ہے، یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ اچھا جی، میرے ایک دوست نے ابھی فون کیا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ جو سوشل مسئلے ہوتے ہیں نا، ان کو ہم بڑا اجاگر کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے قانونی ٹی وی خاص طور پہ جو ہے نا، اس گھومتی چائے میں ہم وہ بڑے ان کے کرتے ہیں۔ وہ دوست کا میں نام تو نہیں پوچھ سکا، لیکن اس نے کہا جی بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ آج میں ڈرائیونگ لائسنس اپنا نیا رینیو کرانے گیا، یعنی اگلے 5 سال کے لیے۔ تو پہلے میں نے اس کی فیس 1200 روپے تھی، 1200، یک دم انہوں نے بڑھا کے 10,000 کر دیے۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ اتنا ظلم، ہر چیز میں ایسے اضافہ ہو گیا ہے۔ اب صبح میں نے گاڑی کے ٹوکن وغیرہ جمع کروانے ہیں، میں اس کے بھی آپ کو بتاؤں گا، ٹوکن میں بھی ہوش ربا اضافہ۔ اب ڈرائیونگ لائسنس جو ہے نا،
وہ غریب آدمی منگاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے یہ اوبر چلتی ہے, کریم چلتی ہے, یہ بائکیا چلتا ہے, وہ سب غریب لوگ ہیں جو بیچارے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں. لائسنس کے بغیر تو چل نہیں سکتے, ہونا چاہیے, لیکن لائسنس سستا ہونا چاہیے نا سر. 1200 آپ نے بڑھایا, آپ 1300 کر دیں, 1400 کر دیں, 1500 کر دیں میری طرف سے, بس. یہ غلط ہے, یہ بہت غلط ہے سر جی. کتنے کتنے گنا, جیسے گیس مہنگی ہوئی ہے نا. آج وہ میں کچن میں کام کر رہا تھا, میرا وہ کارپینٹر جو ہے گیس والا, وہ کارپینٹر جو کچن میں کام کر رہا تھا, کہتا جی ملک صاحب پچھلے سال ہمارا اسی مہینے میں 1300 روپے بل تھا, 1300 گیس کا, اور اس دفعہ ہم نے جمع کرایا 2 بھائیوں نے مل کے 32,000 روپے. اب آپ خود بتائیں کہ یہ اس طریقے سے لوگوں کی تنخواہیں بڑھی ہیں. جس طریقے سے میں نے یہ ڈرائیونگ لائسنس اور گیس کا بتایا ہے, اس طریقے سے لوگوں کی تنخواہیں بڑھی ہیں؟ نہیں بڑھی. ہاں, پیٹرول بڑھے, تنخواہیں نہیں بڑھی سر جی. ادھر غریب کی زندگی جو ہے نا, واقعی وہ بیچارہ مشکل ہو گیا گزارنا. وہ اب کیا کرے, میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کو نے آٹا لینا ہے, گھی لینا ہے, چینی لینی ہے, بچوں کے لیے ساری چیزیں لینی ہیں. اس کی جیب میں 1000 روپے کی دہاڑی ہے, وہ کیسے لے گا, کیسے گزارا کرے گا؟ ذرا سوچیں, اس کے اوپر سوچیں. اور ایسے پاکستان میں کروڑوں لوگ ہو گئے. کتنے لوگ صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ صدقہ خیرات سے تو یہ چیزیں نہیں نا بنتی. یہ تو کوئی کاروبار کسی کو کرائیں, کوئی ساری چیزیں. سر جی بہت برے حالات ہیں, بہت غریبوں کے برے حالات ہیں. آپ گہرائی میں سوچیں گے نا, یقین کرو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ یار وہ گزارا کیسے کرتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے گزارا کریں گے. اب میں نے ادھر مستری مزدور لگائے رکھے, 1200 روپیہ مزدور کی دہاڑی ہے, 2000 روپیہ مستری کی دہاڑی ہے, اور مہینے میں 4-5 دن 6 دن ان کی دہاڑیاں لگتی ہیں. تو وہ کتنا 15-20 ہزار روپے میں مجھے بتائیں کیا. تو گیس کے بل 15-20 ہزار صرف گیس کا بل آ جائے گا. بجلی کا علیحدہ ہے. بہت ظلم ہے سر جی, بہت ظلم ہے. یہ ابھی میں نے یہ بجلی کا بل جمع کروایا, ابھی بل 23,000 روپے کا میں نے جمع کرایا. اور نہ ابھی پنکھے چلے ہیں, نہ ابھی کوئی اے سی چلے ہیں, ابھی کچھ بھی نہیں چلے. اور یہی گرمیوں میں میرا 50,000 سے زیادہ مہینے کا بل آتا ہے. یہ پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, اور اس سال پتہ نہیں کتنا آئے گا, یہ مجھے نہیں پتہ. تو سر جی غریبوں کا حکومت خیال کرے. مریم نواز صاحب آج ابھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہ جی موٹر وے کے کوئی افتتاح کرنے ہیں, کوئی سڑکیں بنانی ہیں, کوئی صفائی وغیرہ کو انہوں نے کہا ہے, وہ کی ہے, سارا وہ کر رہے ہیں. لیکن لوگوں کے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں, نہیں ہیں پیسے. جو مرضی دو شباز بھی آ جائیں نا, یہ پیسے ہیں ہی نہیں. پیسے تو وہ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, چلے انشاءاللہ تعالی اچھے کی امید پہ ہم جی رہے ہیں. تو کیونکہ ہم زیادہ مایوسی نہیں نہ پھیلا سکتے, اچھے کی امید پہ جی رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اچھے دن آئیں گے. ٹھیک ہے, تو رابطے کے لیے 030047257552 پہ رابطہ کریں. اللہ آپ کو خوش رکھے.